إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر رمضان کا یہ مبارک مہینہ، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور اس کی بابرکت گھڑیاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بالکل قریب تر کر دیا ہے۔ بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ مہلت، یہ موقع عنایت کرتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالی کی عبادت و بندگی کا حق ادا کر سکے اور اس کے ذریعہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا، معصیت اور برائیوں کی معافی و تلافی کا انتظام کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں ہماری عبادتوں کو اور ہماری عبادت کی محنتوں کو اللہ رب العزت نے ایک تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتلاؤں، اس چیز سے خبردار نہ کر دوں، الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایک ایسی تجارت سے میں تمہیں باخبر نہ کروں
جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے تمہیں نجات دلانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کی ناراضگی سے تمہیں آزاد کرنے والی ہے، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعمال، وہ عبادات بتلائے جس کے ذریعہ سے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا کر جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان، یہ وہ دولت ہے کہ جس کے ذریعہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی اور کامرانی کے مرتبے کو پا سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں نقص ہو، کوتاہی ہو، کمی ہو، بدعقیدگی ہو تو انسان بہت ساری سعادت مندیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شریعت کی پہلی اساس اور بنیاد ذکر کی ہے کہ ایمان کے بغیر انسان کے نزدیک، ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آدمی کا ایمان درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے سے بڑے اعمال رائگاں اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا پہلا زینہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور پھر دوسری چیز اللہ نے ذکر فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی مال و جان کے ذریعہ سے اللہ تعالی کے دین کی خدمت، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب سے بنیادی عمل اللہ کے یہاں کامیابی کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب غور کریں اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے استفہام سوال کیا ہے، اور سوال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ تجارت کی منڈیاں ہیں، اجر و ثواب کمانے کے ذرائع ہیں۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی حریص ہوتا ہے مال کمانے پر، تو آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنی بزنس اور تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری قوت اور صلاحیت کو صرف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تمہارے لیے تجارت کا ایک میدان رکھا ہے، اور یہ میدان بھی بڑی محنت اور مشقت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخروی کامیابی اگر چاہتے ہو تو اس طور پر تم محنت اور مشقت کرو۔ گویا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اخروی تجارت کا شوق دلایا ہے، اخروی تجارت پر آمادہ کیا ہے کہ انسان اپنی طبیعت، اپنے مزاج کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے، اس کو لگائے۔ اور یہ بھی بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی موسم بہار کو، نیکیوں کے مواسم کو بھی پالے، صحت و تندرستی بھی میسر ہو، اور پھر انسان کے اندر خیر کے پانے کا، نیکیوں کے کرنے کا سچا جذبہ بھی موجود ہو، تو یہ بہت بڑی سعادت مندی اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اس لیے کہ آدمی اگر بہتر سے بہتر موسم، نیکیوں کے اوقات کو پالے، لیکن اگر جذبہ صادق نہ ہو، اس کے اندر شوق نہ ہو عبادات کا، تو یوں ہی موسم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور انسان اس سے کوئی خاصا فائدہ اٹھا نہیں پاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو ماہ رمضان جیسا موقع عنایت کرے، اپنی برکتوں کی یہ گھڑیاں دے، لیکن انسان کے پاس صحت و تندرستی نہ ہو، وقت نہ ہو، فراغت نہ ہو، تب بھی انسان کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای الناس خیر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اس کو خیر کا جذبہ ہو، نیکیوں کا جذبہ ہو، زندگی کی قدر ہو، لیل و نہار کی قیمت معلوم ہو اسے کہ یہ گھڑیاں زندگی کی جو میسر ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ صالحات اور نیکیاں بھی کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو۔
من طال عمرہ وحسن عملہ. اور پھر پوچھا گیا فأی الناس الشر یا رسول اللہ, سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ, آدمی کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال اچھے نہ ہو, اس کی زندگی کے جو لیل و نہار گزر رہے ہیں یہ برائیوں میں معصیتوں میں گزر رہے ہوں, اس کے اعمال برے ہوں, تو سب سے برا آدمی ہے اللہ کے نزدیک. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی عظیم ترین نعمتوں سے نوازا, عمر کی نعمت, وقت کی نعمت, اس لیے کہ انسان بعض دفعہ نیکیوں پر حریص ہوتا ہے لیکن اس کی عمر وفا نہیں کرتی ہے. انسان بڑے سے بڑی نیکی کو انجام دینا چاہتا ہے, حج کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, عمرہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, ماہ رمضان المبارک میں خود قد و کاوش کا شوق ہوتا ہے, لیکن عمر وفا نہیں کرتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کے رسول نے ان تعلیمات کے ذریعہ سے ہمیں موقع بموقع اس کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ ایک مسلمان کو بڑی گہرائی سے ان چیزوں کو سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ جو اوقات اسے ملتے ہیں یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. جو گھڑیاں اسے مل رہی ہیں عبادت کے لیے یہ اللہ تعالی کی منت ہے, اللہ کی رحمت ہے یہ, اور ان رحمتوں کی قدر, اس کی قیمت کو انسان کو پہچاننا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں عمر کی, اوقات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بارہا آپ نے سنا ہوگا اس حدیث کو جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے تعلیقات الحسان میں حسن روایت سے نقل کیا ہے. آپ دیکھیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے, دو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور دونوں نے اسلام قبول کیا, اور ایک شخص مجاہد فی سبیل اللہ تھا, میدان جہاد میں شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا, اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد طبعی موت اسے ملتی ہے. کہتے ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور اس میں سے وہ آدمی جو بعد میں وفات ملی ہے جس کو, اسے پہلے جنت کے اندر داخل کیا جا رہا ہے, اور پھر وہ مجاہد فی سبیل اللہ وہ اس کے بعد جو ہے جنت کے اندر داخل ہوا. کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات پر. میں نے لوگوں سے بیان کیا, بات ہوتے ہوتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا اتعجبون من ذلک, کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہید کے بعد جو آدمی 1 سال تک زندہ رہا, اللہ نے اسے رمضان کا موقع نہیں دیا, رمضان کا موسم نہیں دیا. اللہ تعالی نے کیا اسے نمازوں کا, سجدوں کا, عبادات کا, بندگی کا موقع عنایت نہیں دیا کیا کہ 1 سال تک وہ اس کے بعد عبادت کرتا رہا؟ یہ تو کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. اس 1 سال کی عبادت کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک. تو زندگی کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد پر اس کی قدر و قیمت کو, اس کو پہچاننا چاہیے انسان کو. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کا جذبہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے. نیکی کا جذبہ اور نیکی کا شوق, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت کی حرص, عبادت کی طلب, عبادت کا صحیح جذبہ یہ انسان کو کے لیے نیکیوں کو آسان بنا دیتا ہے. اگر جذبہ صادق ہو تو انسان کے لیے بڑی سی بڑی نیکی کر گزرنا یہ آسان ہو جاتا ہے اس کی طبیعت پر. اور جب انسان ہمت ہار جاتا ہے, جذبہ صادق نہیں ہوتا, ارادے اور عزم پختہ نہیں ہوتے کسی عمل اور کسی کامیابی کے پیچھے, تو پھر انسان ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں شریعت کی تعلیمات میں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک مومن کو بار بار ترغیب دیا آگے بڑھنے کی, مسابقہ کرنے کی, سبقت کرنے کی, نیکیوں کے حصول کی. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. قرآن مجید نے
ذکر کیا کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، جنت کے حصول کی طرف سبقت کرو، جنت کو لے کر کے پانے کی طرف اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے انبیاء کے باب میں ذکر کیا، کانو یسارعون فی الخیرات، یہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی اور رسول، یہ خیرات میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور آپ کو پتا چلا کہ میرے حجرے میں صدقہ کے کچھ سونے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، تبر، صدقہ کے کچھ سونے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، راوی کہتے ہیں نماز پڑھا کر سلام پھیرا اور اتنی تیزی سے آپ اپنے حجرے کی طرف گئے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے ایسا عمل نہیں تھا۔ تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے وہ لے کر کے آئے اور لوگوں میں، غربا میں، مساکین میں تقسیم کرنے لگے۔ یہ خیر کا جذبہ، نیکی کا جذبہ، اس میں تاخیر کو اللہ کے نبی نے عملی طور پر گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں گے سلف کے یہاں ان چیزوں کو تو آپ کو ملے گا کہ خیر کے معاملے میں سبقت کرنے والے صحابہ، نماز کا باب دیکھ لیں، قیام اللیل کا معاملہ دیکھ لیں، صدقات و خیرات کا باب دیکھ لیں۔ سوید بن غفلہ الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی لمبی عمر دی ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں جب رمضان کے موسم میں قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا تو حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ یقوم بنا، ہم نوجوانوں کے ساتھ قیام اللیل میں کھڑے ہوتے، ہمارے سانے سے سانہ اور قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوتے، آپ پورا مہینہ ہمارے ساتھ پوری مجاہدے کے ساتھ، محنت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتے۔ وَكَانَ ابن 20 سنہ، اور اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی، ان کی عمر 120 سال تھی، اور 120 سال کی عمر میں نیکیوں کا جذبہ اتنا جوان تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پورا مہینہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ سلف کے یہاں، صحابہ کے یہاں یہ خوبیاں، یہ چیزیں آپ دیکھیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے کرنے پر مشقت جو ملتی ہے انسان کو، جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں صحیح بخاری کی جو روایت بیان ہوتی ہے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا، تو کیا وہ اس ورم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ عبادات میں اتنا مجاہدہ اور اتنی مشقت، یہ سلف کا طریقہ، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادتوں میں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو انسان کو بڑی آسانیاں نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ذرا سی تکلیف ہوئی قیام اللیل میں، کرسی پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ شریعت میں اصل وہی ہے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتایا ہے۔ یہ کب جائز ہے؟ یہ اس وقت علماء نے ایک اضطراری کیفیت کی بنیاد پر، مجبوری کی بنیاد پر ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جب انسان طاقت نہیں رکھتا، مجبور ہو گیا، تو پھر اضطراری کیفیت کی بنیاد پر ہو۔ لوگ آسان پسند ہوتے جا رہے ہیں، طبیعتوں میں آسانی ہوتی جا رہی ہے، مسئلہ بھی نہیں سمجھتے، ذرا سا گھٹنے میں پرابلم ہوا، رکوع کرنے میں۔ انسان کی اصل حالت یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں جو رکن ادا کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں، آپ اس میں سہولت پسند نہ بنے، اس میں سہولت پسندی درست نہیں ہے۔ میں نے ایک دورے میں ایک مسجد دیکھا، اللہ جانتا ہے، تقریباً 50 سے 60 کرسیاں اس مسجد کے اندر لگی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں پہلے سمجھا کہ شاید کسی کی وفات ہو گئی ہوگی یا شاید کوئی پروگرام وغیرہ ہوگا، لیکن بعد میں جب استفسار کیا تو پتا چلا یہ سب نمازیوں کی کرسیاں ہیں، جو ہے یہ سب نمازیوں کی کرسیاں ہیں کہ ایک مسجد میں 50 60 کرسیاں لگ رہی ہیں۔ کیا اس سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اس سے پہلے لوگوں کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا تھا؟
عبادات پر مشقت اور اس تکلیف پر صبر اور ضبط، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، اور اسی اصل پر جب تک قوت اور طاقت اور ہمت ہے اس اصل پر قائم رہنا چاہیے. اور جہاں اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اتنی سہولت لو جتنی شریعت نے دیا ہے. اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول ہیں، ایک تابعی ہے، حضرت عامر بن عبداللہ ابن زبیر. حضرت عبداللہ ابن زبیر مشہور صحابی ہیں، باپ اور بیٹے دونوں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عامر. آپ دیکھیں عبادت کا اتنا شوق اور اتنا جذبہ کہ ایک دن بیمار پڑے ہوئے ہیں اور بیماری کی کیفیت نے لاغر کر دیا ہے، لیکن مغرب کی اذان ایک دن سنی تو اپنے بیٹوں سے گزارش کرنے لگے کہ بیٹے کسی طرح سے مجھے مسجد لے چلو. تو بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ تو بیمار ہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کہا نہیں، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے مؤذن کی آذان سنوں جو نماز کی طرف بلا رہا ہے اور میں یہاں پڑھوں، یہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے، تم کسی طرح سے مجھے سہارا دے کر کے مسجد لے چلو. لوگ جب لے کر گئے مسجد کے اندر، مغرب کی پہلی رکعت ادا کی اور اس کے سجدے میں گئے تو روح جو ہے یہ آزاد ہو گئی جسم سے، اور اسی حالت میں ان کی جو ہے وفات ہو گئی. اس سلف کے یہاں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں عبادتوں پر شوق کا، عبادتوں پر جذبے کا. آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ جو تفسیر سعدی کے مصنف ہیں، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، کہتے ہیں اس دعا سے میں نے دو چیزیں اخذ کی ہیں، دو چیزیں سمجھتا ہوں میں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ عبادات پر عزیمت، ارادہ پختہ ہو اور اس پر ثبات قدمی ہو تو انسان کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے. انسان کے لیے بڑے سے بڑا مشن اور مقصد کی تکمیل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں بعض صحابہ یہاں تک کہ بعض تابعین کی زندگیوں میں ملتا ہے. آپ دیکھیں گے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے دن گزر جاتا اور سورج غروب ہونے کے بعد رات کا اندھیرا پھیلنے لگتا تو ہمیں اتنی فرحت اور اتنی خوشی ہوتی کہ جیسے لگتا کہ زندگی کی کون سی ایسی نعمت مل گئی ہے، صرف اس بنا پر کہ دنیا دن کے اندر جو ہے لوگوں سے میل ملاقات، مشغولیتیں، تجارت کی دوڑ دھوپ، بزنس، مسائل، تعلیم و تعلم اور یہ ساری چیزیں ہمیں مشغول رکھتی تھی. لیکن جب سورج غروب ہو جاتا اور رات کی تاریکی پھیلنے لگتی تو ہمیں ایک خوشی کا احساس ہوتا کہ لخلوت من ربی، کہ اب میں اپنے رب سے خلوت میں ہوں گا اور اپنے رب سے راز و نیاز کا ہمیں موقع مل جائے گا. یہ شوق ہوتا تھا عبادتوں کا، یہ جذبہ ہوتا تھا کہ وہ رات میں قیام اللیل کے لیے پہلے سے تڑپ اور حرص ہوتی کہ سورج غروب ہو جائے، تاریکی پھیلے اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور راز و نیاز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں جو ہے اپنے اوقات کو گزاروں. میرے بھائیوں یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. عبادتوں کا شوق اور عبادتوں کا جذبہ قائم رہنا اور اس پر انسان کا ثابت قدم رہنا یہ بڑی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف کے یہاں عبادتوں کا اتنا شوق ملتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت اسی جذبے پر کرتے تھے، اسی شوق دلاتے تھے اللہ کے نبی عبادتوں کا. اور یہی شوق ہمارے اندر بیدار رہنا چاہیے. آدمی کے اندر اگر شوق بیدار ہو تو مشکل حالات میں بھی آدمی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آدمی کے اندر شوق ہوتا ہے تو آدمی کڑی دھوپ اور محنت کے اندر بھی اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے، اپنے روزے کو رکھتا ہے. اور ایک آدمی اگر جذبہ نہ ہو خیر کا تو ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھ کر کے آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے. یہ جذبے کی بات ہوتی ہے.
اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام نافع بیان کرتے ہیں، کہتے ہم ایک سفر میں گئے تو دیکھا کہ ایک رائی بکریوں کا ایک چرواہا پہاڑوں کے دامن میں چلچلاتی دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے، اور ہم نے وہاں قیام کیا، اپنا دسترخوان پھیلایا، کچھ کھانے کے لیے ہم بیٹھے تو اس چرواہے کا گزر ہوا تو کہتے ہم نے اسے بھی دعوت دی کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تو کہتا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس چلچلاتی دھوپ میں یہ نوجوان جو بکریاں چرا رہا ہے یہ روزے سے ہے؟ تو کہتے ہیں ان کو یقین نہیں ہوا اس کی بات پر، کہتے ہیں کہ پھر اس نوجوان کو بلایا اور کہا بینی شاتن بدراہم، کہ یہ چند درہموں کے عوض اپنی ایک بکری ہمیں بیچ دو اور جو ہے اس کے ذریعہ سے تم اپنے روزے افطار کا انتظام کر لینا۔ تو کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بطور امتحان اس سے کہا یہ ہزاروں کا بکریوں کا ریوڑ، اس میں تو روزانہ ایک دو بکری کھائی میں گر جاتی ہوگی، بھیڑیا کھا لیتا ہوگا، تمہارا مالک کہاں جان سکے گا کہ ایک بکری جو ہے کہاں گئی، اس لیے تم ایک بکری ہمارے ہاتھوں بیچ دو۔ تو کہتا این اللہ این اللہ این اللہ، اگر میں بیچ دوں تو اللہ رب العالمین کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، کیا اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیکھ رہا؟ یا آپ دیکھیں کہ انسان کا چلچلاتی دھوپ میں رہتے ہوئے بھی آدمی کا شوق جوان ہے تو اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، روزے کی عبادت انجام دینا، یہ اس کے لیے گرا نہیں گزر رہی ہے، وہ آدمی اس پر قائم ہے۔ اور وہ بھی آپ دیکھیں رمضان کا موسم نہیں ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہے، یہ نفلی روزے کا واقعہ ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے احباب کو غور کرنے کی چیزیں ہیں، اور وہ لوگوں کو جو روزہ جیسی عبادت کو کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس کو ادا کرنے میں ٹال مٹول، انہیں غور کرنا چاہیے کہ سلف کی زندگیوں میں اس کی حیثیت کتنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پاؤں ڈالا، آپ سفر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا کہ آپ جب پڑاؤ ڈالتے کہیں کسی سفر میں تو وہاں لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو متعین کر دیتے کہ وہ رات کو جاگ کر پہرا دے تاکہ دشمن کسی طور پر نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں پڑاؤ ڈالا تو آپ نے اپنے دو صحابہ، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو اللہ کے نبی نے متعین کر دیا کہ تم رات کو جاگ کر کے پہرا دو گے۔ آپ دیکھیں وہ دونوں صحابی رسول بیدار رہ کر کے پہرا دینے لگے، لیکن رات کا کچھ حصہ جب گزر گیا اور کہیں سے کوئی اس طرح کی چیز میں احساس نہیں ہوئی کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو انصاری صحابی نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا دیکھو تم تھوڑا چلتے پھرتے رہنا، میں ذرا اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور نماز میں کھڑے ہو گئے اور قرآن کی کوئی سورت پڑھنے لگے تو اس سورت کو پڑھنے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ دشمن نے جب دیکھا کہ وہ نماز میں ہے تو اس نے تیر چلایا، ایک تیر لگی، دوسری تیر لگی، تیسری تیر لگی، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ گر گئے، تو پھر جب گر گئے تو غالباً حضرت جو ہے بلال رضی اللہ عنہ ہیں مہاجر صحابی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور پوچھا، دیکھا زخمی حالت میں، تو کہا پہلی تیر لگی تو تم نے اپنی نماز کو کیوں نہیں قطع کر دیا، چھوڑ دیا؟ تو کہتے میں قرآن مجید کی ایک ایسی سورت تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے اس سورت کو مکمل کیے بغیر منقطع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ عبادت کی لذت کا احساس، یہ بندگی کی لذت کا احساس، یہ صحیح روایت ہے۔ آپ دیکھیں اس طور پر صحابہ کے کتنے واقعات موجود ہیں کہ عبادتوں کا شوق بڑی سی بڑی تکلیف کو گوارا کرنے پر انہیں آمادہ کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تیسری چیز یہ ہے کہ کسی بڑی عبادت کے انجام دہی کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ منصوبہ بندی نہ ہو تو آدمی کے اوقات یوں ہی لہو لعب کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں۔
اسی لیے سلف کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی کہتے تھے وَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نفع دینے والی چیزوں پر حریص بنو، دنیا اور آخرت کے لیے جو چیز بھی تمہارے حق میں نفع بخش ہو سکتی ہے تو اس پر حریص بنو، اس کو کر گزرنے کا ارادہ اور عزم پیدا کرو، اور اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تاجز، اور اپنے آپ کو عاجز اور بیکار نہ سمجھو، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے یہ 8 رکعت 1 گھنٹے کی قیام اللیل نہیں ہو پائے گی، اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ بناؤ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر تعلیم دیا کہ اپنے آپ کو، اور اس سے پہلے روایت میں اللہ کے نبی نے کہا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک قوی مومن ایک کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے۔ ایک قوی مومن، قوی اس معنی میں کہ دنیا کے اندر بھی وہ اللہ کے دین کی خدمت میں، دعوت و تبلیغ میں، روزی کمانے میں، لوگوں کی مدد میں قوی اور مضبوط ہے، اپنی قوت سے دوسروں کا سہارا بنتا ہے، اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ بڑی سے بڑی عبادت کو انجام دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے، وہ کل فیما خیر، اور ہر ایک کے اندر خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور ہے اپنی کمزوری کی بنیاد پر کوئی نیکی نہیں کر پاتا ہے تو وہ ناقص ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہر ایک کے اندر خیر ہے، اس کے جذبے کی بنیاد پر، اس کے شوق کی بنیاد پر۔ اور آپ اگر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی کئی موقعوں پر صحابہ کی، سلف کی، حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علم کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان لی صاحب من الانصار، میرے ایک دوست تھے، میرے ایک ساتھی تھے انصاریوں میں سے، اور ہم لوگ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ہمارے پاس تنگی تھی، معاش کی تنگی، بیوی بچوں کی کفالت اور دیگر مسائل تھے ہمارے سامنے، تو کہتے تھے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل نہیں بیٹھ پاتے تھے، مستقل نہیں بیٹھ پاتے، تو میں نے یہ پلاننگ کیا تھا اور اپنے ایک انصاری دوست اور ساتھی سے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن تم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھو اور جو حدیثیں، جو دین، جو تعلیمات اللہ کے نبی دیں گے، جب میں شام کو آؤں گا تو مجھے وہ حدیثیں تم بیان کر دینا، وہ بتا دینا، اور دوسرے دن جب میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا اور جب تم آؤ گے تو میں وہ چیزیں تمہیں بتا دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ دیکھیں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حصول علم کا جذبہ اور منصوبہ بندی، اس لیے کہ علم یہ اساس اور بنیاد ہے اعمال کے لیے، اور حضرت صحابہ کا یہ طریقہ تھا، اس طور پر وہ پلاننگ کرتے تھے کہ کس طرح سے وہ علم حاصل کر کے، عمل سیکھ کر کے وہ صحیح معنوں میں اس پر عمل کر سکے۔ آج تو مفت میں ہم علم مل رہا ہے، اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارا جذبہ سچا ہو تو الحمدللہ ہماری مسجدوں کے اندر جو جمعہ کے خطبے ہیں، جو صبح و شام کے دروس ہیں، اگر اس کا صرف اہتمام کر لیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے تو انشاءاللہ اتنا علم آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے علم کے لیے، عمل کے لیے، عقید و عمل کے اصلاح کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ دوسروں کی طرح ہمارے یہاں قصے، کہانیاں اور کرامتیں اور علم گلم نہیں چیزیں بیان ہوتی۔ الحمدللہ کتاب و سنت کے نصوص، دلائل، سلف کے واقعات، سیرت کی روشنی میں جو باتیں آتی ہیں، بس جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں علم سیکھنا ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ فجر کے درس کے لیے جب مولوی صاحب بیٹھتے ہیں یہاں پر درس دینے کے لیے تو آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ علم سیکھنے کا اور عمل کا جذبہ کتنا ہے آپ دیکھیں، ہمارا 2/3 طبقہ یہ جمعہ کے اندر آدھا خطبہ ختم ہو جانے کے بعد جو ہے جمعہ میں بطور 2 رکعت پڑھنے کے لیے شریک ہوتا ہے، بس جمعہ ادا ہو گئی۔ آپ غور کریں گے سارے مسائل ہیں سماج کے، ابھی جمعہ کی جماعت ختم ہوگی، آپ دیکھیں گا 50% لوگ سنت کی ادائیگی کے بغیر یوں ہی نکل جائیں گے،
सुन्नत की अदायगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको जुमा के बाद 2 रकात 4 रकात ताकीदी सुन्नत करार दिया है। लेकिन आप देखें इल्म का जज्बा, अमल का जज्बा ये कितना कमजोर है कि एक आदमी को उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है अमली जिंदगी के अंदर, और आदमी यूं ही जो है फौरन निकल जाएगा। और ये एक दिन का मसला नहीं है, ये पूरी जिंदगी का रूटीन बना हुआ है, पूरी जिंदगी का रूटीन बना हुआ है ये। और इसी के हवाले में, इसी रूटीन में इंसान जिंदगी बसर कर रहा है और उसे जर्रा बराबर एहसास पैदा नहीं होता कि हमारी जिंदगी में नेकियों का मेयार और तवाजुन कितना है। ये मेरे भाइयों हमें और आपको गौर करने की चीज है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान की आमद होती तो वो हुआ युबश्शिरु बि अस्हाबिही, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को बशारत देते, खुशखबरी सुनाते, और रमजान के जो तखसीसात हैं वो चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने रखते और बयान करते। क़द जाअकुम रमजान शहरुन मुबारक फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, ये पूरी रिवायतें मौजूद है मेरे भाइयों। हम 12 हर साल तकरीबन रमजान की आमद से पहले ऐसी चीजों को सुनते हैं, समात करते, तफसील के साथ हदीस से मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि नफहात, ये अय्याम मामूली नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की रहमत की खुशबुएं फूटती हैं, अल्लाह के बादो बहार की रहमतों के बादो बहार की हवा चलती है। इसमें एक आदमी जरा सी हिम्मत कर ले तो बड़ी सी बड़ी नेकियां करना उसके लिए आसान हो जाती है, शौक पैदा कर ले तो बड़े से बड़े काम और अपने गुनाहों को की माफी तलाफी का, अपनी मासियत का, अपनी आदतों की इस्लाह का आदमी इंतजाम कर सकता है। इसके लिए मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर जिंदगी में मौका दिया। हमें और आपको इसकी कदर कीमत को पहचानना चाहिए और अपने अंदर सच्चा जज्बा नेकी के हुसूल का, खैर पर कायम रहने का, अपनी इस्लाह का, अपनी तरबियत का, अपने बी बच्चों की इस्लाह और तरबियत का बंदोबस्त करने की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें इन पंदो नसाइह को कबूल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रखे, ईमान और अमल सालेह के ऊपर कायम और दायम रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।